یہاں پہ میں شرک کر رہا ہوں اور مرنے کے بعد میرے کو جنت پہنچا دے رہے ہیں. یہ کیسے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں جہنم میں پہنچا دیں. حالانکہ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھائی آئی کیو لیول کدھر گیا؟ یعنی بجائے اوپر جانے کے نیچے کی طرف چل رہا ہے، مستقل نیچے ہی کی طرف، بجائے ایوولوشن کے ڈیوولوشن ہو رہا ہے آئی کیو میں. کمال ہے بھائی، لا حول ولا قوت. جی ہاں، آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ ہیں راجیو صاحب. جی راجیو صاحب. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. میرا تھوڑا نیٹ تھوڑا ایکچولی میں اپڈیٹ چل رہا ہے سسٹم کا، تھوڑا دقت آ رہی ہے، تو اگر میں بیچ میں ہینگ ہو جاؤں تو آپ مجھے نکال ہی دینا، کوئی دقت نہیں. ٹھیک ٹھیک ہے. مفتی صاحب میرا ایک کوشچن تھا، میں رکھ دیتا ہوں فٹافٹ، پھر آپ آنسر دینا اگر میں لاسٹ ہو گیا. تو جیسے شریعت میں خدا نے ہمیں یہ الاؤ کر رکھا ہے کہ آپ شرک کریں دبا کے. شریعت نے الاؤ کر رکھا ہے کہ آپ شرک کریں. اچھا، یہ کب کیا؟ آپ کی اگر شریعت یہاں پہ اگر اپلائی ہو رکھی ہے انڈیا میں اور میں شرک کروں تو مجھے کوئی سزا ملے گی؟ اچھا وہ اس کانٹیکس میں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے بولیں. الاؤ کر رکھا نا، تو یہ تو ہمارے اللہ نے کر رکھا ہے. اب یہاں پہ میں شرک کر رہا ہوں اور مرنے کے بعد میرے کو جنت پہنچا دے رہے ہیں. یہ کیسے؟ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں جہنم میں پہنچا دیں؟ زندگی میں نہیں، یہاں پہ آپ کو ایک سیکنڈ، یہاں پہ تو منع ہونا چاہیے نا. آپ یہاں الاؤ کر رہے ہیں کہ یہاں دبا کے شرک جب کرو. یہاں منع ہوگا اور پھر بھی کوئی کرے گا تو اسے زندگی میں جہنم میں پہنچانا پڑے گا نا. خود ہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ زندگی میں پہنچاؤ، مرنے کے بعد کیوں پہنچاتے ہو؟ بھائی منع کرنے کے باوجود بھی کوئی کرے گا، منع کرنے کے باوجود بھی کوئی کرے گا تو اسے زندگی میں سزا دینی پڑے گی. تو زندگی میں پہنچ گیا جہنم میں. کوشچن سمجھ نہیں رہا. میں سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا. آپ نے کہا کہ ایک ملک میں جہاں شریعت نافذ ہے وہاں مشرک کو شرک کرنے کی اجازت ہے. وہ اجازت نہیں ہونی چاہیے. بھائی اگر اجازت نہ ہونے کے باوجود مشرک نے شرک کر لیا تو کیا مطلب ہوگا؟ اسٹیٹ سزا دے. سزا دینے کا مطلب ہے دنیا میں جہنم میں پہنچا دیا اس کو. آپ یہ کہتے نہیں آخرت میں نہیں پہنچایا، دنیا میں پہنچاؤ. پوائنٹ سمجھ نہیں رہا. میں سمجھ گیا، بالکل سمجھ گیا. اللہ نے ہمیں الاؤ کر رکھا ہے، نہیں کر رکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اچھے اور برے میں سے کسی بھی راستے پر چلے. نہیں میں شرک کی بات کر رہا ہوں. مجھے الاؤ کر رکھا ہے. اچھے اور برے میں شرک بھی آ گیا نا. اچھے اور برے میں شرک بھی آ گیا. آپ مجھے ہاں نہ بتائیے، الاؤ کر رکھا ہے؟ نہیں کر رکھا نا. اگر کر رکھا ہوتا تو آخرت میں آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی. الاؤ کر رکھا، اگر آپ نہیں کر رکھا نا بھائی. اگر کر رکھا ہوتا تو آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہوتی. آخرت میں اکاؤنٹیبلٹی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے اس نے الاؤ کر رکھا. نہیں کیا. ارے آپ خود ہی الاؤ کرنا کسے بولتے ہیں بھائی؟ ہاں یہ بتاتے چلے. اچھا یہ بتائیے کہ میں بنا نہیں جو پوچھا ہے وہ بتائیں. ہاں اس کا جواب دیں. الاؤ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ What do you mean by allowing؟ میں بتا رہا ہوں کہ اگر میں شریعہ میں رہتا ہوں نان مسلم، ٹھیک ہے، تو میں آرام سے نان مسلم بن کے رہ سکتا ہوں. الاؤ ہے یا مجھے ٹھیک ہے آگے چلیں. صحیح. الاؤ کا کیا مطلب ہے؟ کس کے نزدیک؟ خدا کے نزدیک کہ انسان کے نزدیک؟ خدا کے نزدیک. خدا نے تو شریعت بنائی ہے. یہ شریعت کس نے بنائی ہے؟ انسان کے لیے ہے نا بھائی. انسان کے لیے ہے. شریعت نازل کی اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے. ٹھیک ہے بالکل صحیح. تو مجھے انہوں نے نان مسلم رہنے کا بھی حق دے رکھا ہے. ٹھیک دے رکھا ہے نا اس دنیا میں. ہاں اس دنیا میں دے رکھا ہے. وہاں کہہ رہا کہ تجھے اگر نان مسلم نہیں رہے گا تو تجھے تو اس دنیا میں مسلمان بننے کا بھی تو حق دیا ہے یا نان مسلم بننے پہ مجبور کیا ہے؟ میں تو ان کی مرضی سے. اگر نان مسلم بننے پر مجبور کیا ہوتا تب تو آپ یہ سوال کرتے کہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں کیوں ناپے گا بھائی، مجھے تو نپنا نہیں ہے. ہاں اگر مجبور کیا ہوتا تب تو آپ یہ سوال کرتے. آپ کو تو مسلم ملک میں نان مسلم بن کے رہنے کا جو چوائس دیا ہے اس سے تو آپ کو اسلام کو اور قریب کر دیا کہ بجائے اس کے کہ تم ایک غیر مسلم انوائرمنٹ میں رہ کر غیر مسلم ہی رہتے اور غیر مسلم ہی مر جاتے اور شاید وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہوتی. تم مسلمانوں کے درمیان میں رہ کر اسلام کو سیکھو تو تمہیں تو اور زیادہ اپورچونٹی دی ہے. تو یہ تو خدا کا احسان ہے کہ مسلمانوں کے درمیان لے آئے. اچھا یہ بتاؤ کیا مرڈر بنا ہے؟ میرے سوال کا جواب ہے. ارے سوال آپ یا صرف کانٹینٹ ہی لینے کے لیے آئے تھے؟ کانٹینٹ نہیں ملا کرتا یہاں پہ. ہم تو بالکل جڑ سے شروع میں کاٹ دیتے ہیں. بالکل سمجھ گیا.
बिल्कुल बात एकदम वाज़ेह हो गई। खुदा ने आपको मुशरिक बनने पर मजबूर नहीं अगर किया है, आपको देखिए इख्तियार मेरा दिया है क्वेश्चन कि सुनिए आप मुशरिक बने या मुस्लिम बने, और मुस्लिम इन्वायरमेंट में रहकर आप पर एहसान किया है कि आप आसानी के साथ इस्लाम कबूल कर सकते हैं, चूंकि इस्लाम आपको दिख रहा है कि इस्लाम होता कैसे है। नहीं मैं अगर मैं तो आप शरिया मजबूर बनाऊंगा, कहाँ हुए? एक मेरी बात तो सुन लीजिए आप। मैं बिल्कुल एक वाज़ेह शरिया बात है। बना रहा देखिए देखिए कोई भी हूं, आदमी इधर उधर की मैं बात करता है ना, तो मुझे वो नहीं चलती। टू द टॉपिक, टू द पॉइंट रही है, पूरा तो पॉइंट ही रहूंगा, बिल्कुल बिल्कुल। आप टू द मुझे पॉइंट 2 नहीं है मिनट ना। दें, मेरे को 2 मिनट दें। मैं कोई शरिया बना रहा हूँ अपनी, और मैं उसमें ये चाहता हूँ कि इस तरह से चलना चाहिए, तो उसमें मैं कोई किसी रेप को अलाउ कर दूंगा क्या? और वहां कहूंगा यहाँ तो रेप अलाउ है, मगर वहां बात कहीं और बात मिलूंगा तो वहां शिर्क की हो काट रही दूंगा कि तुम्हें। रेप की हो रही? मैं किसी भी गुनाह की बात कर रहा हूँ, मैं नहीं, किसी हम शिर्क गुनाह की को बात कैसे करेंगे, अलाउ किसी कर भी दूं? गुनाह। अब आप इधर उधर क्यों जाने लगे? क्या शिर्क की बात मैं करो। मैं क्या शिर्क वो खाली शिर्क की शिरक बात होगी, करना, उसके बाद शिर्क ही की मैं थी, क्या इधर उधर वो नहीं शिर्क जाना है। की बात कर रहा हूँ, मैं शिर्क की बात रुके करता रुके हूँ। राजीव हाँ, साहब, अगर क्या वो शिर्क गुनाह शिरक है, करना ये शिर्क गुनाह बताया है ना, गया है कि ये शिरक है, गुनाह है ये गुनाह ना बता रखा करना? है ना, तो बस बात शिर्क खत्म। जब गुनाह है ना बता आपके रखा है तो आपके हिसाब इसका से? मतलब गुनाह ना ये करने कौन का बोल रहा है? हुक्म दिया गया। अब सामने वाला कर रहा है तो ये उसकी मर्जी है, उसको मजबूर नहीं किया जा सकता कि वो ना करे। अगर मजबूर करेंगे नहीं, तो इंसान तो फ्री विल एक खत्म हो गई। फ्री, अब अभी अभी फ्री विल आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ अल्लाह मुझे कह रहा है कि जब तुम ये कर लो, ठीक है, अल्लाह ने मुझे अलाउ कर रखा ना, आप मुझे नहीं हाँ या कर ना रखा। अरे सारी अब बात यही हो रही है कि नहीं कर रखा है। क्यों अल्लाह नहीं ने, कर रखा अल्लाह मुझे? के अलाउ करने का मतलब यह है कि आखिरत में अकाउंटेबिलिटी ना हो। आखिरत में अकाउंटेबिलिटी है। यू आर नॉट अलाउड टू डू शिर्क। हाँ, आपको चॉइस है कि आप वो रास्ता जो खुदा की नजर में गलत है, वो रास्ता इख्तियार कर लें, फिर ठीक है, मतलब अकाउंटेबिलिटी हो जाएगी वहां आप पर। ये कह रहे हैं लेकिन कि इस दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर और अमनो अमान बाकी रखने के लिए अल्लाह ताला ने एक मुस्लिम मुल्क में मुशरिक के रहने को की इजाजत दी है कि मुसलमान उस मुशरिक के ऊपर जुल्म ना करें। उसको इख्तियार होना चाहिए कि वो क्या अकीदा रखता है, और वो आपके मुल्क में रह सकता है। बाकी फिर अकाउंटेबिलिटी अल्लाह ताला के। अल्लाह ताला ने कभी भी शिर्क की इजाजत नहीं दी, कभी अलाउ नहीं किया। नहीं, तो तो ये जो आप शरिया लेकर में आए ना, मैं मैं शरिया में एक ऐसा पैराडॉक्स लेकर मुसलमानों के पास शरिया में गया मैं कि रह रहा उनकी हूँ, आराम की से तो खेती दीवारें भी हिल कर रहा गई। हूँ, ऐसा अल्लाह की कुछ नहीं मर्जी हुआ, से तो कर रहा हूँ पहले ना। ही लम्हे में ढेर, पहले ही लम्हे में ढेर। चले भाई पहले आगे। के हाँ, ये लोग समझते हैं कि यार हम जो है ना ऐसा सवाल सोच के जाएंगे कि मुसलमान आजिज आ जाएंगे। हालांकि मुझे हैरत होती है कि भाई आईक्यू लेवल किधर गया, यानी बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ चल रहा है, मुस्तकिल नीचे ही की तरफ, बजाय एवोल्यूशन के डेवोल्यूशन हो रहा है आईक्यू में। कमाल है भाई, ला हौला वला कुव्वत। हाँ जी, चले आगे। एक्स वाई जी। हाँ जी, राज पयासी। राम राम मुफ्ती साहब। हाँ जी, क्या हाल चाल? राम राम मुफ्ती साहब। आदाब। ठीक ठाक, मेरी स्वर आ रही है आप तक? आपकी आवाज आ रही है। ठीक ठाक। आप बताइए कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक कैसे हैं आप? भाई। जी, ये मैं प्रथम बार आपके लाइव स्ट्रीम पे आया हूँ आपसे वार्तालाप करने। अरे इतनी खतरनाक आप हिंदी ये प्रथम बोलेंगे बार तो मेरा आगमन हुआ है आपके। जरा आगमन ऐसा बोलते है हैं कि या आगमन आप लैंग्वेज बोलते भी को हैं? लैंग्वेज को थोड़ा मॉडिफाई कर लें ताकि मुझे समझ में आए कि क्या कह रहे हैं। नहीं, आगमन होता है कि आगमन होता है भाई? मैं प्रयत्न आगमन ठीक मैं प्रयत्न करूंगा मुफ्ती साहब। मेरा एक प्रश्न था, यदि आप लेना चाहे तो ले सकते हैं। नहीं ले सकता भाई, नहीं ले सकता, क्योंकि जब मुझे समझ में आएगा तो लूंगा ना। लैंग्वेज को थोड़ा मॉडिफाई कर लें ताकि इक्वल ग्राउंड पर बात हो। आप भी इंडियन हो मुफ्ती साहब? हाँ, इंडियन तो तमिल में भी है, लिंगायत भी है। आपकी बात समझेगा वो? ये तमिलनाडु इंडिया में नहीं है, ठीक केरला है इंडिया में ठीक नहीं है। है। जरा केरला में ये वाली लैंग्वेज मैं बोल के दिखाएं, फिर देखते हैं कौन समझता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। हाँ, अब आए ना जी। हाँ ये पूछना था आपसे, जी जैसे अल्लाह हो गए, आप जब अल्लाह को पुकारते हैं या आप अल्लाह की बातें करते हैं, आप बोलते हैं अल्लाह ये करता है, अल्लाह ने ये कहा, अल्लाह ये करता है, अल्लाह तू ये कर दे, अल्लाह तू सब कुछ कर सकता है, अल्लाह हर जगह है, अल्लाह तू खालिक कायनात है, अल्लाह ऐसा है, अल्लाह वैसा अच्छी है। खासी उर्दू आती जब है। आप ये कहते हैं ना, सारी हाँ, आयतल कुर्सी जब पढ़ आप देंगे मेरे ख्याल ये से। कहते हाँ, जब हम ये नहीं, कहते हैं मुझे फिर आयतुल आगे बोले। कुर्सी। हाँ, हाँ, तब आप ना अल्लाह को डायरेक्ट नाम से अल्लाह
کہتے ہیں اور تو بھی کئی سارے مولوی مفتی کہتے ہیں، لیکن جو نبی ہیں، جو کہ انسان ہے، جس کی اتھارٹی اللہ سے نیچے ہے کہ نہیں، اس کے لیے آپ ان کہتے ہیں کو ہم آپ بولتے ہیں ان کو ہم آپ آپ بولتے ہیں. ہاں ہاں سنیے ہاں آپ نبی نے فرمایا، آپ ہاں حضور نے فرمایا، آپ نے یہ فرمایا، لیکن جب اللہ نے یہ کہا، اللہ نے وہ کہا، اللہ کہتا ہے قرآن میں، تو یہ ڈفرنس کیوں؟ جبکہ اتھارٹی کے حساب سے تو اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ کو چلو تو ٹھیک، کہنا جائز، اور نبی چلیے. جس کی اتھارٹی کم ہے. اچھا، اتنی شاندار آپ اردو بول رہے ہیں، تو اتنی گہری سنسکرت والی ہندی مجھ سے بولنے کا کیا مطلب؟ میں کسی لینگویج کے خلاف نہیں ہوں، ساری زبانیں نہیں میرے اعتبار سے ریسپیکٹفل ہیں، ساری زبانیں. مفتی لیکن صاحب، کسی کو اگر لینگویج نہیں مفتی آتی ہو صاحب تو پھر مجھے جی چلیں. اب مجھے نہیں، جواب تو مفتی دے صاحب دیں. میں آپ کا میں بات بول رہا ہوں، میں آپ کا یہ نہیں کہ آپ کو چڑھانے کے لیے بول رہا تھا، میں وہ صرف کچھ شبد آتے ہیں اردو کے جو میں نے ہاں کچھ نہیں، بہت سیکھے اچھی ہوئے آتی ہے. ہیں. آپ لگ رہا ہے کہ کچھ آپ شبد، لکھنؤ کے ہیں، ماشاء اللہ. اچھا ہاں جی. تو اب لکھنؤ مجھے کا ایک بات نہیں ہوں بتائیں. میں نہیں نہیں، میں میں مدھیہ پردیش کا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک بات جی بتائیں. جی بولیے. چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا کہ یہ سب جو آپ نے پورے چارجز لگائے ہیں یہ سب صحیح ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم نے مان لیا. تو یہ اردو جی یہ کی صحیح ہے. غلطی ہوئی یا اسلام کی غلطی ہوئی؟ اردو کی ہوئی. اردو کی ہوئی، ٹھیک ہے. ہم اسلام میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ نا بھائی. کئی سارے مفتی کے ساتھ، کئی سارے مفتی مولوی ایسا وہ کہتے ہیں، مفتی میں نے سنا مولوی ہے. اب اردو ہی بات کر رہے ہیں نا، تو اردو میں ایسا بولتے ہیں، تو یہ اردو کی گڑبڑی ہوئی نا، اسلام کی تو نہیں ہوئی. جی جی، تو آپ اس پہ ہاں فتویٰ، آپ کے جو مولوی اس پہ فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن اگر رسول اللہ کا نام ادب سے نہیں لیتے تو اس پہ بھائی، کئی سارے لوگوں کو فتویٰ جب لگ جاتے اسلام ہیں. کی جو آفیشیل لینگویج ہے وہ عربی ہے. اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا، جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ نے کہا، تو جی کہا جی کے جی لیے لفظ آتا ہے عربی میں قالا، تو کہتے ہیں قال اللہ، اللہ نے کہا. اچھا، جب کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تو ہم کہتے ہیں قال محمد. وہاں بھی قالا، یہاں بھی قالا، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک. اچھا، اللہ کے لیے ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی، یا اللہ تعالی. تعالی کا لفظ آپ نے کتنی مرتبہ اللہ تعالی نے کہا. ٹھیک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا بولتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی لفظ اللہ ہے. ٹھیک ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توہین کی جاتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 بنا دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا اردو کے بارے میں بتا دوں، چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں نے الزامی جواب تو دے دیا. الزامی جواب کا مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اسلام، اگر یہ پرابلم ہے تو یہ اسلام کی پرابلم نہیں ہے، یہ ایک لینگویج میں کی ایک پرابلم ہو بولوں سکتی مفتی صاحب، ایک بات ہے. بولوں لیکن مفتی صاحب. ہاں، جی یہ جو آپ نے بولا سبحانہ و تعالی، یہ بولنا مینڈیٹری نہیں ہے، مطلب ایسا صلی نہیں کہ اللہ علیہ جو بھی. وسلم بولنا بھی بھائی مینڈیٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا بول رہے ہیں آپ؟ جی مینڈیٹوری نہیں ہے، میں بول رہا ہوں لائیو پہ، مینڈیٹوری نہیں ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ اچھا، ادب ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ کا ہم ادب کرتے ہیں، تعالیٰ بولتے ہیں، ایسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم لگاتے ہیں، ادب کرتے ہیں. اچھا تو کوئی ٹھیک. مسلمان صرف اب محمد کہہ کے بول سکتا ہے؟ وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ نہ کہتا ہو، وہ ہمیشہ محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن فرض نہیں ہے، پہلے ہی بتا دوں میں آپ کو. اچھا، اب جی میں جی آگے بڑھتا ہوں کہ آپ نے جو اصل اعتراض ہے نا، میں وہ سکھا دوں آپ کو کہ اصل آبجیکشن کیا ہے. اصل آبجیکشن یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم سنگولر کا ورب استعمال کرتے ہیں کہ وہ کہتا ہے، وہ کرتا ہے، اور اس کے لیے تو کا لفظ ہے، اللہ تو یہ کر دے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم آپ کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں، وہ کرتے ہیں، آپ یہ فرما دیجئے، آپ یہ کر دیجئے نا. یہ اصل آبجیکشن آپ کا ہے. اب میں اردو آپ کو سکھا دوں تھوڑا سا. اردو میں یہ رول ہے کہ چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں اور اس کی وحدانیت کو ایبسولوٹ لیول پر لے جانے کے لیے ہم ہمیشہ سنگولر ورب استعمال کرتے ہیں اردو میں، جو کہ کہتا ہے، کرتا ہے، سنتا ہے، دیکھتا ہے. یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں، یعنی ہے تو وہ ایک ہی پرسنالٹی، لیکن توحید کا تعلق اللہ سے ہے، توحید کا تعلق نبی سے نہیں ہے، چونکہ نبی ایک نہیں ہے، نبی بہت سارے ہیں. تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی بھی عزت دار شخصیت، کسی بھی عظمت والی شخصیت کے لیے بات کریں گے تو کہیں گے کہتے ہیں، جاتے ہیں، دیکھتے ہیں. اب کہتے ہیں، دیکھتے ہیں، جاتے ہیں، یہ سنگولر کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، ڈوئل کے لیے استعمال ہو سکتا ہے، پلورل کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. لیکن جب خدا کے لیے ہم یہ لفظ بولیں گے تو
एब्सोल्यूट तौहीद और एब्सोल्यूट वननेस को बयान करने के लिए सिंगुलर का फॉर्म बोलते हैं। ये उर्दू का एक ज़ाब्ता है। तो ये उर्दू की प्रॉब्लम है। यही वजह है कि जब हम इंग्लिश में बात करेंगे, अल्लाह सेज, मोहम्मद सेज, तो देखें यहाँ सेज आया, ये नहीं आएगा कि मोहम्मद से, अल्लाह सेज, ये फर्क नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उर्दू की प्रॉब्लम हुई, ना इंग्लिश की प्रॉब्लम है, ना अरबी की प्रॉब्लम है। ओके, एक और प्रश्न पूछूं मुफ्ती साहब? बस जी, एक एक रखें। एक ही रखें, जी, ये बहुत क्या यही हो गया? ऐसे आप बस जो है बस हो गया। हजरत थोड़ा उनसे वैसे बात तो करनी थी, शुद्ध हिंदी ला रहे थे लेकिन उसके भी टांग तोड़ रहे थे। खैर चले। जी।